نوٹسز جاری کیے کن کن کو جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جناب محترم وزیر اعظم پاکستان حاضر ہوں. جناب محترم وزیر دفاع پاکستان حاضر ہوں. جناب محترم جناب وزیر داخلہ پاکستان حاضر ہوں. جناب محترم عمران خان صاحب حاضر ہوں. جناب محترم آئی جی صاحبان چاروں صوبوں کے حاضر ہوں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. ٹائم نہیں ضائع کروں گا جی، بات کروں گا. سارا دن کیس چلتا رہا. کیس وہ جو اعتزاز احسن صاحب بنام سرکار تھا جی، جس کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے تمام حقائق پوری قوم کے سامنے رکھے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ سمجھیں اصل حقیقت کیا ہے، کہ کہاں سے کام خراب ہوا، کہاں سے یہ کھیل شروع ہوا اور کون کون آدمی اصل میں اس کا جواب دے ہے. لیکن وہ ایک ڈگر پر کام چل رہا تھا، وہ چلتا رہا. آخر جناب تمام وکلا برادری نے پھر اکٹھ کیا گیا. جب وکلا برادری کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، وکلا کو جب گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے کو جب گولی مارنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح اور وکلا جو ہے وہ احاطہ عدالت سے اٹھائے گئے، کئی غائب کر دیے گئے، کوئی 4 دن رکھا گیا، کوئی 2 دن رکھا گیا. یعنی ان کو بھی بھیڑ چال کے اندر ہانکنے کی کوشش کی گئی. لیکن وکلا جناب ڈر گئے. انہوں نے کل جیسے لبرٹی میں کل جناب بڑا اجتماع کیا تھا، پرسوں جو کیا تھا، اس کے بعد پھر ایک بڑا میسج ریکارڈ کروایا گیا تھا. لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے نے بھی وہاں پر تقریر کی تھی. پھر عمران خان صاحب کا انہوں نے کیس لیا. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے ایک کیس جو پٹیشن ہے اس میں جناب انہوں نے اپنا سپریم کورٹ کے اندر جناب اپنی پٹیشن دائر کی. وہ کل دائر ہوئی تھی، اس کو ڈائری نمبر لگا. آج اس کا جناب پہلا دن تھا کیس کا، اور اعتزاز احسن صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو تمام صورتحال جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی سبکی ہو رہی وہ بتائی. جو غریب لوگ، دہاڑی دار لوگ جو اس نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ٹریپ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. جس نے بھی وہ حملہ کیا اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جس نے یہ سازش بنائی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اب لیکن حقائق کے اوپر کیا بات کرنی چاہیے. انہوں نے آئی جی صاحب سے بات، چند ایک سوالات کیے، چند ایک سوالات انہوں نے حکومت پاکستان سے کیے، چند ایک سوالات انہوں نے جو اپنا اجلاس ہوا تھا، بڑا اجلاس، اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا ان لوگوں سے چند ایک سوالات کیے. پھر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میرے سپہ سالار صاحب تک شاید اصل حقیقت نہیں پہنچائی جا رہی، بات کو کہیں رستے میں روک کر اس کو اور رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم نہ اتنی طاقت رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ سارے اپنی اس پٹیشن، اپنی درخواست کے اندر جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، وہ جو حکومت پاکستان نے جو کچھ کیا، وہ جو آدمیوں کی ڈیٹیل تھی، کتنے لوگ گرفتار ہیں پاکستان میں اس وقت، 10,000 کے قریب لوگ گرفتار ہیں. اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو جناب فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم نامہ جناب جاری ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جناب سوال جواب کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو واشنگ مشین کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں اور نہا کے باہر نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں جی کہ اب یہ ٹھیک ہے. باقی جناب جو نہیں نہا کے نکلتا وہ جناب چل بھائی تو 9 مئی والے واقعے کے اندر شامل ہے. تو یہ معاملات اعتزاز احسن صاحب نے اٹھائے، ہم نے نہیں اٹھائے جناب. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور اس کو ایک پھر پورا پیپر ورک کر کے انہوں نے ایک ریکارڈ تیار کیا. پھر لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب اور اس کے بعد سلمان راجہ صاحب، جسٹس جواد خواجہ صاحب، یہ سارے لوگوں نے جناب، اور اس کے علاوہ 2-3 وکلا اور میں اب ان کا نام بھول گیا ہوں، ان سب لوگوں نے کل جناب اپنی پٹیشن دائر کی تھی. عمران خان صاحب بھی اس میں پٹیشنر ہیں. تو یہ سب جناب ان کو ڈائری نمبر لگا. ڈائری نمبر لگنے کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کے متعلق جلدی فیصلہ کیا جائے. حالات پاکستان کے بہت ابتر ہیں. کئی گھرانوں کے اندر فاقے پڑ گئے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ملازمتیں کرتے تھے اور وہ ملازمت کرنے والے جیو فینسنگ کے اندر آ گئے اور ان کو بھی اٹھا کر لے گئے جناب، اور ان کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ ہوا، جو بوڑھی عورتوں کے ساتھ ہوا، جو بوڑھے مردوں کے ساتھ ہوا، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوا، یہ ساری ایک کہانی انہوں نے رودات اس کے اندر مکمل جو ہے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کرنے کی کوشش کی. بہرحال کے ان شارٹ جناب سارا دن بحث ہوئی اس پہ اوپر. لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیے اور لوگوں نے کیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب جناب انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ یہ کہانی ساری آپ کو پتہ چل چکی ہے.
اب جو بات یہ کرنے والی ہے جی وہ یہ ہے کہ 2 صفحات، صرف 2 صفحات پر ایک حکم نامہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا جی، اس نے حکومت پاکستان کے پاؤں کے تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ ایسے کہ جس وقت یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب جناب اٹھ کر گئے ہیں تو جناب اسمبلی کے اندر ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے مبارکباد پیش کی، انہوں نے کہا جی او میاں صاحب چھڈو، یہ لوگوں نے گل ہی بھول جانی ہے، یہ کہڑی گل ہے۔ اچھا وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے، خوشی سے نہال ہو کر بتا رہے تھے کہ بینچ ٹوٹ گیا، بینچ ٹوٹ گیا، بینچ ٹوٹ گیا۔ ہم نے پہلے کون سا سپریم کورٹ کے آرڈر مانے ہیں جو اب مانے گیا؟ بینچ تو اب تو ویسے ہی ٹوٹ گیا۔ لیکن بڑی دور اندیشی کے ساتھ اپنا جناب اعتزاز احسن صاحب نے، لطیف کھوسہ صاحب نے، جسٹس جواد خواجہ صاحب نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ساری یہ قومی مسئلہ اور آپ کا سٹانس اس معاملے کے اندر فوجی عدالتوں کے معاملے میں آپ بڑے سخت گیر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ اس بینچ سے اٹھ کر علیحدہ نہ ہو۔ لیکن وہ جسٹس صاحب کی مرضی، آپ تو وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں، ان کے آرڈر ہو چکے ہیں، وہ مرضی کے مالک ہیں جی، وہ چلے گئے۔ بہرحال کے جی پھر اس کے بعد 7 رکنی بینچ نے جناب اس کی ہیئرنگ شروع کی اور پراپر طریقے سے شروع کی، جس کی تفصیلات تمام ویلاگر اور میڈیا پر آپ کو پہنچ چکی ہے، اخباروں میں آ چکی ہے۔ اب جو آرڈر جاری ہوئے ہیں نا جی وہ کمال ہوئے ہیں جی۔ چیف جسٹس صاحب اور یہ 7 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے جناب نوٹسز جاری کیے ہیں کن کن کو جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جناب محترم وزیر اعظم پاکستان حاضر ہوں، جناب محترم وزیر دفاع پاکستان حاضر ہوں، جناب محترم جناب وزیر داخلہ پاکستان حاضر ہوں، جناب محترم عمران خان صاحب حاضر ہوں، جناب محترم آئی جی صاحبان چاروں صوبوں کے حاضر ہوں، جناب محترم چیف سیکرٹری صاحبان تمام صوبوں کے حاضر ہوں، بمائے ریکارڈ تمام جیل خانہ جات کے ریکارڈ لے کر آئیں، تمام قیدیوں کی تفصیل لے کر آئیں، تمام وکلا کتنے گرفتار ہیں وہ لے کر آئیں، کتنی عورتیں گرفتار ہیں وہ لے کر آئیں، کتنے صحافی گرفتار ہیں وہ تفصیل لے کے آئیں، کتنے بچے گرفتار ہیں وہ لے کے آئیں، کتنے جناب بوڑھے گرفتار ہیں وہ لے کر آئیں، کتنی عورتیں بوڑھی عورتیں وہ گرفتار ہیں وہ تفصیل لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ باقی ریکارڈ اپنا جو آپ نے جو لوگ جو ہیں وہ اسپیشل جو ملٹری کورٹس کے اندر جن لوگوں کو 50 لوگوں کا نام ہے ان لوگوں کی تفصیل آپ لے کر آئیں۔ کام تو صحیح کیا انہوں نے، یعنی وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے نا کہ جب تک آئی جی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آئی جی صاحب 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگے وہ موب کو وہاں تک جانے میں، آپ تو چڑیا کو پر نہیں مارنے دیتے تھے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف والوں نے کوئی بات کی، جہاں کوئی ایسی بات کی، آپ جناب فوراً وہاں پر ایکشن کرتے تھے۔ زمان پارک کے اندر لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ ڈنڈا چلا دیتے تھے۔ عمران خان صاحب اپنے زمان پارک میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہو جاتا۔ ضلع شاہ والا کہانی آپ کے سامنے، وہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں ان کے اوپر جو کچھ وہ ہلڑ بازی لوگوں نے کی، اس کے متعلق جو مطلب کہ کہانی ہے، عمران خان صاحب اس وقت بنی گالہ کے اندر موجود تھے، عمران خان صاحب پر وہ لگا، وہ آج اس کا وہ معزز عدلیہ نے ان کو روک دیا ویسے تو، اب کہ آپ اپنی کاروائی کریں لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو یہ بڑا ریلیف ملا۔ لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اب آرڈر جاری ہوئے ہیں جی، اب ہر بندہ اپنی اپنی بانسری، اپنا اپنا بستہ، اپنا اپنا بیگ لے کر آئے گا۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ پنجابی کے اندر کہ چور نو نہ پھڑو، چور دی ماں نو پھڑو۔ اعتزاز احسن صاحب نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے یہی سوال اٹھائے ہیں کہ اصل موجد اس کا کون تھا، کس نے یہ سارا کھیل کیا، کون وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا جو کام کیا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے یا آؤٹ سائڈر تھے یا کون تھے۔ اس کے متعلق آئی جی صاحب نے کیوں ان کو نہیں روکا، پھر وہ جو لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر موجود تھے وہ پیچھے کیوں ہٹے، یہ ساری باتیں اعتزاز احسن صاحب بار بار اپنی پریس کانفرنس میں اٹھاتے رہے۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب سے جب آج عدالت کے اندر سوال ہوا کہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ اپنا بڑے وہ دفتر بڑے گھر سے، وہ اس میں بڑے سب جناب شامل تھے، وہ اعلامیہ انہوں نے اس کی کاپی لگائی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے جناب جو آیا پریس ریلیز آیا اس کی کاپی لگائی، جس کے متعلق معزز جج صاحبان نے سوالات جواب کیے۔ بہرحال کے جی اب آج صبح 9:30 بجے سب لوگوں کو طلب کیا گیا
آپ ذرا اندازہ کیجئے کیا منظر ہوگا جی. پہلا دن مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے کٹھے نہیں بیٹھنا. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میں نہیں ان کے متھے لگنا. صبح جناب سجن سجنا نال اکھاں پان گے, دیدار تو دیدار ہون گے, رانا صاحب بھی ہون گے, شہباز شریف صاحب بھی ہون گے, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب بھی ہوں گے, خواجہ آصف صاحب بھی ہوں گے. اچھا اب چلتے ہیں جی قومی اسمبلی کے اندر. جس وقت یہ بینچ کے اندر سے معزز جج صاحبان اٹھ کر گئے ہیں جناب, اس وقت جناب خواجہ آصف صاحب پر خبر پہنچ گئی. کیوں؟ عدالت کے بعد ان کے نمائندے موجود تھے نا, عرفان قادر صاحب, کچھ انہوں نے ہدایات دی, کچھ اور لوگ موجود تھے جو واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر فوری طور پر جہاں جہاں رپورٹیں پہنچانی تھی وہ پہنچا رہے تھے. تو خواجہ صاحب کو بھی پہنچ گئی. تو خواجہ صاحب نے جناب اٹھ کر تقریر شروع کر دی. انہوں نے جناب اسپیکر صاحب جناب ان کو جناب مبارکباد دی کہ یعنی مبارک ہی دینے والی بات ہوگی کہ بینچ ٹوٹ گیا جناب. اب بینچ ٹوٹ گیا جناب, بینچ ٹوٹ گیا اور دو جج صاحبان اٹھ کر چلے گئے. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا 3 4 5 7 9 10 13 15 گنتے رہے, کرتے کرتے ہم نے جناب ملیا میٹ کر دیا. مگر یہاں پر وہ کام نہ ہو سکا جناب. وہ جج صاحبان اٹھ کے گئے, چیف جسٹس صاحب لوگوں نے 1.5 گھنٹے کا وقفہ لیا. اس کے بعد جناب 7 رکنی بینچ بنایا اور جناب ہیئرنگ شروع کر دی. لیکن معزز خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع جو ہے انہوں نے تمام تفصیل بیان کی ان لوگوں کے متعلق. یہ کہتے ہیں کہ مفاد پرست لوگ ہیں, جس میں خواجہ اپنا اعتزاز حسن صاحب مفاد پرست ہو گئے, اس میں جناب لطیف کھوسہ صاحب مفاد پرست ہو گئے, اس میں جسٹس جواد خواجہ صاحب مفاد پرست ہو گئے, جسٹس سلمان راجہ صاحب مفاد پرست ہو گئے, عمران خان صاحب تو چلو مفاد پرست کہہ سکتے ہیں جی, وہ بھی پٹیشنر ہیں. اب یہ بات انہوں نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو شہداء کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے, ان کے ساتھ یہ ان کے حصے دار بنے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے وہ جو 9 مئی والا غلط کام کیا, جس نے بھی کیا. اب وہ پتہ چلے گا جب انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہوگی تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, اور انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. تو اس پہ اوپر انہوں نے جناب ان کو ان کا پارٹنر ایک قسم کا بنانے کی کوشش کی. حالانکہ خواجہ صاحب کی ایک تقریر پڑی ہوئی ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ وہ لنک میں نیچے ڈال دوں یا میں نہ ڈالوں, چھوڑو چلو دفع کرو, نہیں ڈالتے وہ آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے 65 کی جنگ کے متعلق, 71 کی جنگ کے متعلق, کارگل کی جنگ کے متعلق کیا کیا کچھ کہا. جناب ایاز صادق صاحب نے وہ ابھی نندن والے کیس میں کیا کچھ کہا. باقی جناب سب لوگ گجرانوالا سیالکوٹ جلسوں کے اندر کیا کچھ کہا گیا. اور پھر جناب عدلیہ کے اوپر جو کچھ یہ گزشتہ 2 3 4 ماہ سے ہو رہا ہے, 5 ماہ سے, جب سے انہوں نے الیکشن کی ڈیمانڈ کی تھی کہ 14 مئی کو الیکشن کرایا جائے. اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ دھرنا لے کر آ گئے, مریم بی بی جناب وہاں پہنچ گئیں. یہ ساری اور جو تقاریریں انہوں نے مختلف شہروں کے اندر وہ جناب میرج ہالز کے اندر کی گئیں, وہ ساری تقریریں موجود ہیں. اور خواجہ صاحب وہ ساری چیزیں بھول گئے جو میرے رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے رہے, جو میرے نواز شریف صاحب وہ کہتے رہے, جو اور لوگ کہتے رہے, جناب جوید لطیف صاحب وہ کیا کچھ کہتے رہے. یہ ساری باتیں وہ بھول کر انہوں نے جناب فوکس کر لیا اس وقت. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی چیز سے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس چیز کو ہوا دے کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کے حقائق کیا ہیں. کتنے غریب لوگ جو ہیں اس میں پھنس گئے, کئی لوگ ناجائز. اب 10,000 آدمی تو نہیں تھے وہاں پر تمام جگہ پہ, کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا. اچھا جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ سارے کاموں سے بری ذمہ. یہ بھی اپنا لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا جی کہ وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سارے گنگا نہا لیتے ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. بہرحال کہ جی اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, تفصیل جو میں نے آپ کو جتنی کی دینی تھی دے دیتا. ایک بات تو ایک تو یہ ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں جہاں ان کو صبح عدالت میں طلب کیا گیا, وہاں جوید لطیف صاحب نے کل ایک فرمائش کی تھی کہ وہ اب لندن میں کی تھی یا جہاں بھی کی تھی کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہی, ان کے اوپر کام کا بہت زیادہ. تو آج ان سے صدارت جو ہے وہ لے لی گئی ہے پنجاب کی. انہوں نے کہا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں تو آپ وہی کام کریں جو آپ کے ذمہ کام ہے. اب وہ جوید لطیف صاحب کو ملتی ہے یا کسی اور کو ملتی ہے, وہ جناب ان سے یہ استعفیٰ لے لیا گیا, نیا نوٹیفکیشن جاری کر. دوسری طرف جو اہم خبر وہ یہ میں دیتا ہوں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جناب غلام سرور صاحب آج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی,
کل وہ پکڑے گئے تھے، آج پریس کانفرنس کر دی، ان کے بیٹے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے معذرت کر لی کہ ساڈے پیو دی توبہ اسی جے عمران خان صاحب وال منہ بھی کر دیے، تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اپنے اپنے گھر جاؤ، آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ نے سمجھو کہ توبہ اکبر کر لی ہے، تو وہ چلے گئے۔ اب ہوا کیا جی؟ اب رستے کھل گئے جی۔ لطیف کھوسہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ، اعتزاز احسن صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ، چودھری نثار علی صاحب جن کا چودھری غلام سرور صاحب کے ساتھ شروع سے وہ تھوڑی سی ٹسل بازی ان کی رہی ہے، وہ رستہ بھی صاف ہو گیا۔ اور کچھ لوگ جو چودھری نثار علی صاحب کے رابطے میں ہیں، وہ 30 ہیں 40 ہیں، وہ ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک وہ شخص بھی ہیں جن کو ابھی ابھی نکالا گیا جناب پاکستان مسلم لیگ سے، وہ بھی لائن کے اندر ہے، آپ سوچ لیں کون ہے۔ دوسرے وہ صاحب ہیں جو لندن گئے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ بات چیت منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی چودھری نثار علی صاحب کے ساتھ کی طرح اٹک گئے ہیں کہ میں سیاست سے چھوڑ دوں گا، لیکن میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا جو آپ نے کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے عمران خان صاحب کے حق میں بھی انہوں نے جواب دیا، میں نام ان کا اس لیے نہیں دے رہا کہ ذرا بات کنفرم ہو جائے پھر آپ کو بتائی جائے تو مزہ آئے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا کہ یہ جو سارا جو عمران خان صاحب پر کیسز ہیں یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اور بھی انہوں نے وہ آٹے والی کہانی بھی آپ کو بتائی تھی کہ کتنا وہ اس میں اوپر نیچے ہوا ہے۔ تو اب بہت سارے ان کے اوپر بھی کیسز رہے ہیں، بڑا نام ہے جی پاکستان کا، وزیر اعظم بھی رہے ہیں وہ کسی دور میں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا وہ چودھری نثار علی صاحب اور یہ سارے لوگ ایک بلاگ جو بن رہا ہے وہ نیا بلاگ، یہ اور بہت سارے وکلا، یعنی ادھر سے آدمی جا رہے ہیں ادھر بڑے بڑے آدمی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں، جو عمران خان صاحب ابھی ہڈن رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ آنے والے دنوں کے اندر اوپن کریں گے۔ یہ متوقع خبریں ہیں جی، کنفرم نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا جب تک وہ لوگ اقرار نہ کر لیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی کچھ ہے جی۔ اللہ حافظ۔